22 جمادی ثانی کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آج کا جمعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی، یہ رسول اللہ سے راضی۔ شاعر نے کہا تھا کہ شمع رسالت دا پروانہ، شمع رسالت دا پروانہ جاندا جسنو کل زمانہ، شمع رسالت دا پروانہ جاندا جسنو کل زمانہ، نام صدیق عتیق پیارا، نام صدیق عتیق پیارا، ساتھی بنیا غاراں دا بن یار، نبی دے یاراں 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 دا۔ او توڑ دے ساتھی اج وی نالن، ایسی محبت کی اپنے نبی سے، ساری زندگی جو حضور سے وفا کی ہے، جب دنیا سے گئے تب بھی حضور کی رفاقت نہیں چھوٹی، آج بھی اس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں۔ او توڑ دے ساتھی اج بھی نالن، پے لگیاں دی لاجن پالن، توڑ دے ساتھی اج بھی نالن، پے لگیاں دی لاجن پالن، مولا علی نے نال سمایا، اور پیر علی نے نال سمایا، جوڑا خدمت گاراں دا بن یار، نبی دے بن، آواز آئے، بن یار، نبی دے یاراں دا بن یار، نبی دے یاراں دا بن یار، نبی دے یاراں دا بن یار، نبی دے۔ شعر کہتے ہیں شک ہووی تے چل مدینہ، او شک ہووی تے چل مدینہ، شک ہووی تے چل مدینہ، ویکھ سنجوک مزاراں دا بن یار، بن یار، نبی دے یاراں دا بن یار، نبی دے۔ میرے محبوب نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، ادھر حضرت عمر کا ہاتھ، ابو بکر کا ہاتھ ادھر، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے نا حضور نے فرمایا میرے صحابہ ذرا دیکھو مجھے۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا آج بھی یہ منظر دیکھ لو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن بھی یہ منظر دیکھنا، قیامت کے دن بھی ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے۔ انگلیاں نپ کے جنت ویسن، انگلیاں نپ کے جنت ویسن، نال نبی دے سیر کر سن، انگلیاں نپ کے جنت ویسن، نال نبی دے سیر کر سن، نال نبی دے سیر کر سن، اور نال نبی دے سیر کر سن، جنت دے گلزاراں دا بن یار، نبی دے بن یار، نبی دے یاراں دا بن یار، نبی دے بن یار، نبی دے یاراں دا بن یار، نبی دے یاراں دا بن یار،
یار نبید یاراں دا شک ہووی تے چل مدینے شک ہووی تے چل مدینے شک ہووی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار میں ہر سال یہ کلام پڑھتا ہوں، آپ مانے جب بھی یہ کلام پڑھتے ہیں نا اس کے پڑھنے کی لذت ہمیشہ وکری ہی ہے، ہمیشہ اس کی لذت، حقیقت بات بھی یہی ہے۔ ہاں جی، سیدنا صدیق اکبر جس کا اسلام مقروض ہے، بولو سبحان اللہ۔ سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ توجہ کرنا، جملہ دینے لگا ہوں، سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں ابو بکر صدیق ہیں۔ 2 مرتبہ اپنا سارے کا سارا گھر کا مال حضور پر لٹانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ حضور کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ حضور کو دینے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ حضور جن کو اپنا رازدار سمجھتے تھے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ حضور جس کو اپنا غم خار سمجھتے تھے ابو بکر صدیق ہیں۔ حضور نے جس کو اپنے ساتھ ہجرت کے لیے پسند کیا ابو بکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو امامت کے مصلے پر اپنی موجودگی میں کھڑا کیا وہ بھی ابو بکر صدیق ہے۔ صدیق کون کرے تیری عظمت کا مقابلہ؟ اللہ نے کتنی عظمت اسے نوازا ہے، کتنی عزت اسے نوازا ہے۔ کائنات واللہ بخدا مقروض ہے ابو بکر صدیق کی۔ حضور کہتے ہیں قیامت کے دن ابو بکر صدیق کا قرضہ خود رب اتارے گا۔ سب سے پہلے ایمان لانا، مکے کے اندر کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق تجارت کرنے کے لیے شام گئے ہوئے تھے۔ شام میں گئے، خواب دیکھا تو تعبیر کروانے کے لیے وہاں ایک راہب تھا جس کا نام کہتے ہیں بحیرہ راہب تھا، بعض بحیرہ بھی پڑھتے ہیں اس کو۔ اس راہب کے پاس تشریف لے گئے، اپنا خواب بتایا۔ وہ کہنے لگا کیا نام ہے آپ کا؟ کہا میرا نام ابو بکر ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ حجاز مقدس سے۔ کس خاندان سے تعلق ہے؟ کہا خاندان قریش سے۔ وہ کہنے لگا کہ میں یہ بات جانتا ہوں، ایک نبی جو تمہارے خاندان سے مبعوث ہو گیا ہے اس نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس پر ایمان بھی لے آئے ہو۔ وہ جس ہستی نے نبوت کا اعلان کیا ہے آپ اس کے مشیر ہو، وزیر ہو، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ان کے وصال کے بعد آپ ان کے پہلے خلیفہ ہو۔ اور یار یہ تو بات بحیرہ راہب بھی جانتا تھا کہ ابو بکر کی افضلیت، وہ تو خواب کی تعبیر سننے کے بعد بحیرہ راہب ملک شام میں بیٹھا ہے، ابو بکر خواب کی تعبیر لے کر گئے، تو یہ بات تو حاجی اس وقت بحیرہ راہب نے بھی بتا دی تھی کہ آپ کوئی عام شخص نہیں ہے، آپ ہی وہ ہستی ہیں، آپ ہی وہ شخصیت ہے جو محمد مصطفیٰ کے وزیر بھی ہے اور پہلے خلیفہ بھی ہے۔ صحابہ کے کوئی مستاجرات اب شروع ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، اللہ نے صحابہ کے پاکیزہ دلوں سے بڑھ کر کسی کے پاکیزہ دل نہیں بنائے۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو یار چن چن کر دیے ہیں۔ ہاں جی، اللہ نے میرے محبوب کو ہر چیز منتخب کر کے چن کر خوبصورت کر کے رب نے دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں تو میری امت بھی آخری ہے، قیامت تک یہی امت رہے گی۔ میرے صحابہ تمہیں میرا سلام، میرے بعد میں آنے والوں کو بھی میرا سلام۔